تو یہ سمجھ میں ان کو نہیں آتا کہ یہ سلسلے کا آپ نے کہاں سے چھوڑا تھا اور کہاں سے شروع کیا تھا، اور ہم بعض اوقات نہیں دیکھ پاتے یا بھول جاتے ہیں. تو اس لیے میں اس طرف تھوڑا سا اشارہ کرتے ہوئے آپ کو اس منزل کی طرف لے کر جاتی ہوں، تاکہ بات اس وقت کی کم از کم آپ کی بھی اور ہماری سمجھ میں آ جائے. تو یہ سلسلے پروردگار عالم نے پوری کائنات کے انوار کے جو ہمیں عطا کیے ہیں، جس سے مخلوقات کو خلق کیا ہے، یہ سلسلے اس ریاضی کے، اس ترتیب انوار کی، اس تسلسل اور متحرکات کے ساتھ منسلک ہیں، جس کو آج کے زمانے میں ہم دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، لیکن ہم اس پر کنسیڈر نہیں کر رہے. تو وہ سارا کا سلسلہ، چونکہ یہ اسی علم ریاضی سے ہے، وہ مجھے واقعہ مولا علی کا یاد آیا کہ ایک شخص گدھے پر گندم لاد کر لے کر جا رہا تھا. تو آپ نے کہا کہ اے شخص، تو اس طرح جا تو رہا ہے لیکن تیری گندم تو بھیگ جائے گی. اس نے کہا کہ نہیں، دن روشنی ہے، اتنا سورج بے ہے، بارش کہاں ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ راستے میں تجھے بارش کا سامنا کرنا پڑے گا. اس نے کہا کہ یا علی، کیا آپ غیب کا علم جانتے ہیں؟ تو میرے امام نے مسکرا کر فرمایا کہ اے شخص، میں غیب کا علم نہیں تجھے بتا رہا، میں تو علم ریاضی بتا رہا ہوں تجھے. یہ علم ریاضی ہے. اور دیکھیے آج کے وقت میں ہمیں یہ اس وقت کہاں کوئی مان سکتا تھا، کیا سمجھ سکتا تھا کہ علم ریاضی کیا ہے؟ علم ریاضی اس انوار کی پوری ترتیب و تسلسل کو قائم رکھنے کا سلسلہ ہے. پروردگار عالم نے ہمیں جتنا شعور اپنی کتاب مقدس میں اس نور کی ترویج کا دیا ہے، اگر ہم اس کو مکمل طور پر مسلمان ہی حاصل کر لیتے تو ہم آج چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال چکے ہوتے. یہ اس کو حاصل کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ چونکہ رسالت پر یا قرآن پر تو ایمان نہیں لائے تھے، لیکن اس کتاب کی جو اتنے عظیم نقطے تھے ان سے انہوں نے کائنات کے راستے دریافت کر لیے. انہوں نے اسی سے اشارے لے لے کر کسی منزل و مکان پر اپنے آپ کو پہنچایا ہے. ہم اس سلسلے سے آج دیکھیے واقعی میں، لیکن آج ہمیں اور آپ کو میرے مولا علی کی وہ بات سمجھ میں آتی ہے جو مولا نے فرمایا تھا کہ اے شخص، یہ غیب کا علم نہیں میں کہہ رہا، تجھے بتا رہا، میں تو تجھے علم ریاضی کی بات بتا رہا ہوں. اور اس علم ریاضی پر جب لوگوں نے ورک کیا، تحقیق کیا، تو وہ اس منزل پر آ گئے. اور آج ہمارے پاس دیکھیے پوری کائناتوں کے نظام کے مالک نے فرمایا تھا ایک چھوٹی سی ڈیوائس کے اندر، وہی جس کو ہم اپنی زبان میں وہ جس کو نور کہا ہے، اس کو ہم اپنی زبانوں میں الیکٹرکسٹی اور اس کو ہم الیکٹرانک، اور یہ سلسلے ہم اس کو اپنی اس کی صورت میں بیان کرتے ہیں، جس طرح کا اس کا فارم ہم بنا لیتے ہیں. تو پروردگار عالم نے ہمیں یہ راستہ دکھایا، ہمیں یہ بتایا. تو آج آپ کو اتنی آسانیاں اس علم ریاضی سے حاصل ہو گئیں. آج آپ کو پتہ چلتا ہے کہ میرا کل کا موسم کیسا ہونا ہے. آج ہم اپنی چھوٹی سی ڈیوائس پہ دیکھتے ہیں کہ مجھے کل کون سا لباس پہننا ہے، مجھے کل گرم کپڑے پہننے ہیں یا سرد پہننے ہیں، سردی ہوگی یا گرمی ہوگی. کل آنے والے دن کو آج ہم معلومات سے معلوم کر لیتے ہیں. بے شک ان کی 100% بعض اوقات بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثریت میں ہمیں حقیقت کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ علم غیب نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کل کیا لباس پہننا ہے، کل کیسا موسم آنا ہے. ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو وہاں سے ہمیں ایئرپورٹ سے فلاں جگہ جانے کے لیے کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو ہمیں طے کرنا ہے، اور کتنے منٹ میں ہم نے طے کرنا ہے. یہ بھی ہم اس چھوٹی سی ڈیوائس سے دیکھ لیتے ہیں، جس میں تھوڑا سا نور اس سلسلے ریاضی کے اس تسلسل سے طے کر کے محفوظ کیا گیا ہے کہ جو ہمارے سامنے علوم کے در کھولتا ہے. زمانے میں کہا کسی نے کہ علی علیہ السلام نقطہ بے کا نقطہ ہے، بے کا جو پورا قرآن بے میں ہے، اور بے کے نیچے جو بسم اللہ کا نقطہ ہے. اور علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں وہ نقطہ ہوں. تو لوگوں کو بات سمجھ میں کہاں آئی تھی کہ کیسے اس میں ہے اور کیسے بے کے نقطے میں ہے. آج الیکٹرانک نے بتایا کہ چھوٹا سا آپ کا ہاتھ میں یہ جو ڈیوائس آپ کا فون موجود ہے، اس کے اوپر دباتے ہیں تو کائنات کی ہر چیز آپ کے سامنے کھل جاتی ہے. اور ابھی تو آپ یہاں تک گئے، ابھی تو اور آگے آنا ہے. آج آپ کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگی ہوگی کہ ریاضی کی
کے علوم کا یہ کمال ہے کہ آپ کائنات کے رازوں کو اور سلسلوں کو جاننے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ تو علی علیہ السلام ریاضی کے ان سارے علوم کے ہر نقطے کو ہم تک پہنچانے والے ہیں، ہم کو وضاحت دینے والے ہیں۔ اسی لیے علی علیہ السلام کو رسالت نے آنا مدینۃ العلم و علی بابھا کہا ہے کہ جتنے علوم ہیں مجھ میں ہیں، اور جو ان کی ترویج جس سلسلے سے ہوتی ہے اس سلسلے کا، اس دروازے کا نام علی ہے۔ اس لیے آج ہم دن رات لگے ہوتے ہیں، علی کی دشمنیاں ہم نے دیکھی ہیں، علی علیہ السلام سے ہم نے استفادہ کرنا ہی نہیں سیکھا ہے، اور علی علیہ السلام کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح عام دنیا کے لوگوں کے ساتھ ملا دیں، جبکہ قدرت کا فیصلہ یہ ہے کہ پورے کائنات کا علم، ریاضی اور ہر طرح کا صرف و نحو، یعنی علوم فلکیات و ارضیات و کائنات اور تقدیریں، لوح محفوظ کے علم، یہ چھوٹی سی باتیں نہیں ہیں کہ ہم یہ الفاظ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اور یہیں تک یہ محدود ہے، کیونکہ ہمیں تو لوح محفوظ تصور میں آ نہیں سکتی، ہم تو اس کو جان نہیں سکتے۔ ہم ہوا میں لٹکی ہوئی ایک ایسی تختی اس کو سمجھ رہے ہیں کہ جس کے اوپر چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیونکہ ہمارے دماغ کی فریکوینس، ہمارے دماغ کی وسعت ایک تختی سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر ہم مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی بھی، جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ابن عباس نے پوچھا کہ مولا یہ سب کیا ہے، لوح محفوظ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ مشرق سے مغرب، شمال جنوب، پورے ہر طرف پھیلی ہوئی وہ تختی ہے جو الیکٹرانک، جو کہ نورانی موتیوں کی تختی ہے، اور یہ تو نورانی موتی آج الیکٹرانک ڈاٹس ہیں جن پر کمپیوٹر بنتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں آپ کی خدمت میں، جن پر کمپیوٹر تخلیق ہوا ہے کہ کوئی بھی مشرق و مغرب، شمال جنوب میں بات ہو، آپ ایک بٹن دباتے ہیں تو آپ کے سامنے سارے حالات آ جاتے ہیں۔ آج تو آپ کو حقیقت میں لوح محفوظ وہ اتنا بڑا کمپیوٹر کا ہے، وہ اتنا بڑا خدا کا نورانی سلسلہ ہے کہ جو آپ کے کمپیوٹر وہاں تک تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ صرف وہی چیزیں اس میں داخل کر سکتے ہیں جو یہاں موجود ہے، لیکن جہاں تک ان کا علم نہیں ہے وہاں تک وہ نہیں کر سکتے۔ قبل 1000 سال کیا ہوا، کون لوگ تھے، ابھی تک وہاں نہیں پہنچ سکے، لیکن پروردگار عالم کا کمپیوٹر اول روز سے آخر تک ہر چیز کو اپنی اندر، اپنی ذات میں محفوظ کیے ہوئے ہے۔ اس لیے علم کمپیوٹر وہ جو آپ کے پاس ہے وہ بہت کم ہے، اور لوح محفوظ وہ ہے کہ جس میں ہر چیز کا وجود اور ہر چیز کا سلسلہ موجود ہے، اور جو آپ کو علوم عالی سے بہرہوری دیتا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو کنسیڈر اس سے نہیں کرنا ہے کہ میں بس یہی ہوں، کہ میرے پاس جو ہے یہی کائنات ہے، بلکہ پروردگار عالم نے ہمیں تحقیق اور غور و فکر کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ادھر آ اور دیکھ، تحقیق کر کہ ایک نقطے میں کائنات چھپی ہے۔ اگر اے انسان تو چاہے تو تیری ذات کے اندر ایک عالم صغیر نہیں بلکہ عالم کبیر ہے۔ اب اس نے اس نور سے جب مرتب کیا تو ایک ایک بحر، ایک ایک سلسلہ آپ کی ذات کا مرتب ہو گیا۔ آج ہی کسی سے بات ہو رہی تھی تو وہ میری شاعری پہ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بالکل جو چیزیں ہوتی ہیں، اکثریت لوگ چونکہ بحر کا اور یہ سلسلے کو نہیں جانتے ہیں، تو انہوں نے ایک واقعہ بڑا خوبصورت مجھے سنایا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس سے اپنے ذات کی ترتیب کو ہم مطابقت دے کر آگے لے جائیں کہ آپ اور آپ کا خدا اور یہ نور کا سلسلہ کتنا منسلک ہے۔ اس مثال کے ساتھ اس تسمسک کو، اس سلسلے کو اگر آپ جاننے سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کی تحقیق آپ کو اس انجام تک پہنچاتی ہے جس کے لیے آپ خلق کیے گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی نے سوال کیا کہ یہ شیر کا وزن، بحر، یہ سب کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس مطالعہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، زیادہ تو نہیں ہے، تھوڑا بہت ہے۔ تو انہوں نے ان کو جواب دیا اگر آپ کے پاس کم مطالعہ ہے تو اس سلسلے میں آپ کو میں صرف ایک مثال دے دوں کہ آپ کبھی بس میں سوار ہوئے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو آپ کبھی چلتی بس میں سے چلتے چلتے اترے؟ انہوں نے کہا کہ جی، دیکھا بھی لوگوں کو اور خود بھی۔ تو انہوں نے فرمایا جب بس چل رہی ہوتی ہے، آہستہ ہوتی ہے، آپ اتر جاتے ہیں تو آپ کو کتنے ہی قدم
اس بس کے ساتھ ساتھ بھاگ کر آگے چلنا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کا بدن بہت خوبصورت چیز انہوں نے تو شاعری کے لیے بتائی تھی، لیکن ہمارا زندگی کا، انسان کا تسلسل، نور، روح کی آپس میں اس وہ تسلسل اور مطابقت جو ہے پروردگار عالم کی ذات سے جو جدا ہوا ہے، اس کے ساتھ بھی شدت سے یہ ملتی ہے کہ اگر آپ ایک بس میں سے، انہوں نے کہا کہ یہی جب تک وہ بیلنس کرتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ روانی کا، اس کا بیلنس، اس کا وزن، اس کی بہر، اس روانی کے تسلسل کو قائم رکھنا کہتے ہیں۔ تو یہ ان کی تو بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ان کی اس بات سے مجھے ایک بہت بڑی بات جو تھی وہ اس کی حقیقت اور وضاحت کی شہادت مل گئی، جو میں ہمیشہ آپ کے حضور میں عرض کرتی ہوں کہ آپ نظام کے ساتھ جب چلتے ہیں تو آپ اس سے علیحدہ ہونے لگتے ہیں، تو کتنے قدم آپ کو اس لیے چلنا پڑتا ہے کہ آپ اس پوری کائنات کی محور اور گردش میں ساتھ میں منسلک ہیں۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ نے آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہ ہر چیز اپنے محور میں گردش کر رہی ہے، تو جب تک آپ اپنے محور گردش تسلسل یونیورس کو، کائنات کو نہیں سمجھتے ہیں، آپ کو اپنی ذات بھی سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ آپ اپنی ذات کو سمجھنے کے لیے خلق کیے گئے ہیں، آپ پیسہ کما کے دوسروں کو حقیر بنانے اور خود کو عظیم بنانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں، آپ دوسروں پہ رعب جمانے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ آپ جو آج کل غدر مچا ہوا ہے دنیا میں کہ اپنے پیسے کی خاطر انسانیت کا خون کرتے ہوئے جانوروں، درندوں اور وحشیوں اور فرعونوں سے بھی بڑھ چکے ہیں، تو یہ آپ کا تسلسل محور گردش نور کائنات نہیں ہے۔ اپنے انوار کو، اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے قوت پروردگار کو آپ نے اپنی ذات سے ظاہر کرنا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کرتی ہوں آپ کے حضور میں کہ ہم خدا نہیں ہوتے ہیں، لیکن خدا ہم ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو اس مدار پر لانا ہے آپ کو۔ آپ نے اپنے آپ کو معراج انسانیت پہ اسی لیے لے کر جانا ہے کہ آپ کی ذات، آپ کا وجود، آپ کے اندر کا نور ذات کبریا کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ انسان ہیں، بنائے گئے ہیں، لیکن آپ کی ذات کے اندر جو نور داخل کیا گیا ہے وہ پروردگار عالم نے اپنی ذات کا وہ نور ہے، جس کو بلندی سے پستی کی طرف آتا گیا تو اس کی فریکوینس کم ہوتی گئی۔ وہ ریاضی کے سلسلے ہیں جو یہاں پہ ہم ریاضی کا گھنٹہ تو نہیں کر رہے ہیں، اشارہ دے کر آگے لے کر آپ کے حضور میں پڑھ رہی ہوں کہ وہ جب اس مقام پر آتا ہے تو وہ پھر وجود حاصل کرتا ہے۔ وہ تنکا بھی جب پیدا ہوا، جس کی میں ابھی مثال دے رہی تھی، جب وہ لاشے سے یعنی نہ ہونے سے، کوئی چیز نہ ہونے سے چیز بنا، تو اس میں پروردگار عالم کی انرجی کا وجود مینیفیسٹ ہوا، تو تبھی وہ وجود اس قابل ہوا کہ وہ اپنا کام کر سکے۔ وہ اپنا ورک جو ہے، اگر اس کو تنکے کو بھی وہ بھوسا کوئی کھا رہا ہے جانور، تو اس کے لیے وہ خوراک کا تسلسل بن رہا ہے، وجود بن رہا ہے، موجب بن رہا ہے، اور اگر کہیں وہ کسی اور کام میں آ رہا ہے تو اس کے وجود کی انرجی سے کہیں کوئی لیپ رہا ہے، کہیں کوئی اس کے چارہ بنا رہا ہے، یا کہیں وہ کہیں کسی اس کے لیے کھاد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یا کہیں اور کون جانے کہ کتنے ہی سلسلوں میں وہ کام آ رہا ہے۔ کہیں وہ آپ کا جو رہ جاتا ہے، جس کو ہم اترا ہوا گندم سے یا سلسلے سے کہتے ہیں، چھال ہے اس کی، تو وہ آپ کے لیے صحت و زندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ تو وہ اس میں جو نور اور انرجی ہے وہ پاک پروردگار عالم کی انوار کی وہ قوت ہے جو حضرت انسان کی ذات میں اترا ہے، اور اس کے اندر اتنے سلسلے بنے ہیں کہ ان سے کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، کبھی وہ کچھ کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو نکما اور بیکار بنا کر ایک طرف پھینکنے کی بجائے اٹھ اے حضرت انسان، اٹھ اپنی ذات پہ غور کر، اٹھ کے اپنے اندر کی قوتوں کو یکجا کر، اٹھ کہ تو ایک عالم کبیر ہے، عالم عجیب ہے۔ اپنی ذات سے، اپنے وجود سے کائنات کو مسخر کرنے کی طاقت میرے خدا نے ہم کو عطا کی ہوئی ہے، اور ہم ہیں کہ ہم دنیا کی اس غلاظت سے، نحوست سے، سیاست سے، نجاست سے اس نور کو، اپنے پاکیزہ نور کو خاکستر کرتے چلے جا رہے ہیں زندگی کے تسلسل میں۔ میں نے چونکہ پچھلی دفعہ عرض کیا تھا
جو مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو کون سے عالم میں جاتے ہیں، تو یہ نور کا وہ سلسلہ ہے، انسان اور نور کا، کہ انسان کی ڈیوائس یعنی اس کا وجود تو پھر یہیں رہ جاتا ہے، اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ نور، وہ روح جو تھی وہ اپنی اس آزاد قوت میں آگے بڑھتی ہے، کیونکہ وہ اس بدن کی اب محتاج نہیں رہی، اب وہ آزاد ہو چکی ہے۔ کتنا عرصہ ہی اس کا وجود اب اس کائنات کے ساتھ منسلک رہتا ہے، کیونکہ اس کائنات کے سارے سلسلے بھی اس نے جو طے کیے تھے اور جو اگلے سفر تک اس کو طے کرنا ہے، اس کا اس زمین کے اوپر وجود باقی رہتا ہے، کیونکہ اب یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ اسی سلسلے میں انسان نور اور ختم ہو جانے کے بعد اس سلسلے کو آگے پہنچانے کا یہی ہے کہ جب وہ کہیں بھی انسان کا انتقال ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، وہ چلا گیا، اور آپ کی روح، اب سلسلے میں جو سوال تھا میرا پچھلی دفعہ کا بھی ایک نشست میں ہم مکمل نہیں کر پائے تھے، اس لیے انسان کے اس نور کو جس کو روح کہتے ہیں، وہ جب اپنی منزل میں اپنے وجود کو چھوڑ کر آگے بڑھتا ہے تو آپ کو سب سے پہلے جو آج کی سب سے اہم گفتگو کا نقطہ ہے یہ یاد رکھنا ہوگا، یہ یاد رکھیے کہ اس کو میں نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ یہ ارواح سے گفتگو میں جو ہم خوابوں میں ملتے ہیں اپنے والدین سے یا گئے ہوئے سے یا نیک لوگوں سے جو بہت ہی پہنچے ہوئے تھے ان سے سوال کیا تو انہوں نے یہی جواب ملتا رہا، تو یہ کہ ہم کو جب ادھر سے لے جایا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں عذاب کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ مختلف سلسلے ہیں، لیکن کچھ پاک اور نیک روحیں ایسی ہیں جنہیں وہاں عذاب کے منزل سے گزرنا نہیں پڑتا بلکہ آگے لے جایا جاتا ہے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے، اب یہ وہ سلسلہ ہے جس کی ہمیں تحقیق اور ضرورت معلوم کرنے کی تھی کہ یہ عذاب کا سلسلہ کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کا کوئی گھر کی، آپ کو کائنات میں ہر چیز کی مثال دی گئی ہے، کوئی چیز میلی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو آپ کو اس کو دوبارہ پاک، صاف اور ستھرا کرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی گندگی اور غلاظت ہے اس کو آپ کو رگڑ کے دھونا پڑتا ہے۔ کوئی برتن آپ نے اتنا خراب کر لیا کہ اب آپ اس میں دودھ نہیں پکا سکتے ورنہ یہ جل جائے گا، آپ اس کو رگڑ کے دھوتے ہیں، مختلف چیزوں سے اس کے تلے کو صاف کرتے ہیں، اس کے اندر کو صاف کرتے ہیں۔ یہ آپ کی زندگی کی ضرورت ہے اگر آپ انسانیت کے زمرے میں، غلاظت کے زمرے میں نہیں، کیونکہ غلاظت سب کی سب شیطانیت اور منفی کو اکٹھا کرتی ہے۔ اس لیے آپ کو پاکیزگی اور صفائی کا درس دیا جاتا ہے۔ خدا کہتا ہے اللہ جمیل حب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ پھر فرماتا ہے النظافت نصف الایمان، کہ پاکیزگی اور صفائی آدھا ایمان ہے، یعنی آپ مکمل مسلمان یا صاحب ایمان تب ہوتے ہیں جب آپ صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ گندے کپڑوں میں نمازیں ٹکرے مار لینا، سر پہ بدبودار مفلر کو اوڑھ لینا یا ٹوپی کو پہن لینا، یہ آپ کا ایمان نہیں قائم رہ سکے گا۔ آپ کے پاس غلاظت ہے، آپ کی عبادات اثر نہیں رکھتی ہیں، آپ کی عبادات اپنے اس طاقت کو، اس فریکوینس کو سٹرونگ کرنے کے اہل نہیں رہتی ہیں، کیونکہ آپ کی چارج کرنے والی تار کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، ٹوٹا ہوا ہے، ہلکا سا آئے گا کبھی ٹچ، باقی ہٹ جائے گا، کیونکہ اس کے پاس تسلسل انرجی نہیں ہے۔ پاکیزہ ملائکہ آپ کی اس انرجی کو، خدا کی انرجی جو کائنات میں وہ مثبت ہے جس سے کہ محور کائنات چلتا ہے، اس سے منسلک کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ عبادات میں ملائکہ شامل ہوتے ہیں، وہ نور کے وہ پیکر ہیں کہ جو ان انواری سلسلوں کو، ان انوائرمنٹ کو، ان نوروں کو، ان کیبلز کو اپنے مرکز تک بغیر ظاہری تاروں کے پہنچاتے ہیں۔ جب آپ غلاظت زندگی میں کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ مرتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں رہتی روح کہ اس کو اس مقام پر لے جایا جائے جہاں پاکیزگی اور طہارت کے ساتھ اگلا سفر شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو اس مقام پہ لے جایا جاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں عذاب کی منزل کہتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کی روح کو دھویا، پاکیزہ کیا جاتا ہے، وہ گندگی، غلاظت، گناہوں کی، معصیت کی، نجاستوں کی اتاری جاتی ہے۔
اسی لیے آپ اکثر و بیشتر زندگی میں ایسے واقعات سنتے ہیں، اس کی قبر سے تکلیف کی آواز آ رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ ہو رہا تھا، کسی صاحب نے قرضہ دینا تھا، وہ میرے شوہر کے خواب میں آئے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے اور وہ میں نہیں ادا کر سکا، تو آج میں تڑپ رہا ہوں، آگ میں جل رہا ہوں، میرا قرضہ ادا کر دو، تو انہوں نے اس کے لیے قرضہ ادا کر دیا۔ تو یعنی کہ یہ روح کے اوپر وہ سلسلے ہیں جو دوسرے نوروں یعنی انرجیوں روح کے اوپر وہ بوجھ بنے ہوئے ہیں آپ کی وجہ سے۔ جب تک آپ اس کو ادا نہیں کریں گے اس کو راحت نہیں ملے گی، آپ کی روح اپنے سفر پر پر راحت و پرسکون آگے نہیں بڑھ سکتی ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو ہم دن رات چیختے ہیں لیکن ہم اس کا ادراک نہیں رکھتے، چونکہ ہم اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں، اس لیے ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور جس کو دیکھو وہ اس کو اور ہی شدت سے کیے چلے جا رہا ہے، اور شدت سے کیے چلے جا رہا ہے، اس کو احساس تک نہیں ہے کہ مجھے بار بار بتایا گیا ہے کہ بندے ہوش کے ناخن لے، عقل سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا، یہ تیرے لیے عذاب ہے، یہ تیرے لیے مشکل ہے۔ اب یہ کہانی نہیں ہے بلکہ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم آپ کے وجودوں میں موجود ہے، یہ وہ روح کا تسلسل ہے جو آپ کی ذات میں ہے، جس کو ہمارے اور آپ کے خدائے بزرگ و برتر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا، اور آگے ان کے جو وارث و جانشین ہیں، اس لیے ہم کو تاکید ہے کہ ہم انہی کی طرف مائل رہیں، کیونکہ جس طرح ان فریکوینسیوں کو، ان علامات کو آپ تک پہنچانے کے وہ اہل ہیں، عام پبلک اس کی اہل نہیں ہے۔ وجود آئمہ کو سمجھیے، میں پڑھ لکھ کر کوئی چیز رائج نہیں کر سکتی جب تک میرے پروردگار عالم کے حضور سے اس کی تاکید نہ ہو۔ پورے کائنات کے محور جو چل رہے ہیں وہ انہی انرجیوں اور ترتیبوں سے چل رہے ہیں، ذرا سا بھی کہیں کوئی رکاوٹ ڈال دے تو پورے کا پورا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ آج جو تباہیاں آ رہی ہیں یہی ہماری معصیت کی وہ کالی انرجی ہے۔ آج تو میں نے تو اکثریت کو یہی دیکھا ہے کہ انسان کے اندر سے علم، معرفت، وجود اور انتہا ہر چیز ختم ہو چکی ہے، اور وہ پریشان حال اس قدر ہے کہ آج اگر ہم دنیا کے سلسلے دیکھتے ہیں، کہیں انڈیا میں، کہیں برما میں، کہیں فلسطین میں، کہیں پاکستان میں، تو ظلم و بربریت کی جو داستانیں ہمارے سامنے آ رہے ہیں، آپ اس کو انسانیت کا نام نہیں دے سکتے۔ کوئی انسان ایسا نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر قوت پروردگار کا وہ نور ہوتا ہے کہ جو اپنی حیثیت اور حقیقت سے آپ کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے۔ آج اس خدا کے نور کو شیطانی جو آپ کی انوائرمنٹ ہے وہ شیطانیت کی، وہ اتنی قوی ہو گئی ہے، وہ آپ کے نفس پہ اتنی غالب ہو چکی ہے کہ نفس کی وہ خوبصورتی یا اچھائی جو اس کو منع کرتا تھا، جو اس کو سیدھے راستے پہ حصہ لے کر جاتا تھا، وہ کہیں مر چکا، اس کو ختم کر دیا گیا، اور وہ آپ کی روح پیچھے چھپ کے ڈر کے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر اتنا بوجھ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وہ نور پروردگار ہونے کے باوجود جن ان منفی انرجیوں کے بیچ میں پھنس گئی ہے، وقت معین تک اس کو اجازت ہے اور وہ خاموش ہے، وہ اپنے اختیار کو استعمال نہیں کر رہی، اور ہم نے اس کو بے اختیار کر دیا کیونکہ ہم نحوست، نجاست، سیاہی اور ظلم کی طرف رائج ہیں۔ اور آج ہمارے پاس اتنی قوت و طاقت بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ کائنات میں روز اول سے جس نے بھی اس ظلم، جھوٹ، بربریت کے خلاف آواز اٹھائی اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو یہی وہ نشانی ہے جو آپ کو اور ہم کو یہ بتا رہی ہے، سکھا رہی ہے کہ اے حضرت انسان، اٹھ، سوچ، تجھے میں نے انسان بنا کے زمین پر بھیجا ہے، تو انسان نہیں ہے، نور پروردگار کا وہ پرتاؤ ہے، نور پروردگار کی وہ قوت ہے جس سے تو بولتا ہے، جس سے تو چلتا ہے، جس سے تو کھاتا ہے، پیتا ہے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے۔ لیکن آج میں دیکھتی ہوں انسان ویران و پریشان ہے، آج ہزارہا بیماریوں کا شکار ہے، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ جاتا ہے اپنے ڈاکٹروں کے پاس اور جو زہر ہے اس کو خریدتا ہے، ان سے لیتا ہے، اور بڑے اطمینان سے اس دوائی کو، اس زہر کو اپنے اندر ڈالنا اپنے لیے راحت سمجھ رہا ہے۔ بہت اہم نقطہ آپ کے لیے، جس کو وہ راحت سمجھ رہا ہے وہی اس کی موت ہے۔
اور یہی آپ کی زندگی کے اعمال کا سلسلہ ہے میرے عزیزوں، یہی میرے پیاروں وہ سلسلہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ اپنی زندگی کے لیے خوشی، راحت، آسودگی اور مزہ اور لطف سمجھ رہے ہیں، یہی وہ زہر ہے جو آپ کے اندر جا کر آپ کی روح کو تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اور یہاں تک ہی نہیں ہے، جیسے ہی آپ نے بدن کو چھوڑنا ہے، وہی ویرانی اور زہر آپ کی مردہ اس روح کی لاش کو گھسیٹتا رہے گا، اور ہم اور آپ اسی طرح دنیا میں اپنے آپ کو کامل بناتے رہیں گے، اور تب ہمارے پاس کوئی نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات کہ میں نے جو دوسرے حصے کا یہ چھوٹا سا سلسلہ مکمل نہ ہو پایا تھا کہ انسان چونکہ نور ہے، پروردگار عالم کی وہ تخلیق ہے کہ جس کو اس نے نور سے خلق فرمایا، تو پروردگار عالم کی اس عظیم تخلیق کا سلسلہ یہ ہے کہ وہ اپنے مرکز میں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم آپ کے لیے بات ہے کہ جس کو آپ کو جاننا، سمجھنا اور ریئلائز کرنا بہت ضروری ہے کہ میں نے ہم لوگ دن رات جب کو مر جائے تو یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم تجھی سے آئے اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب اللہ کی طرف سے آئے تھے اور کہتے بھی ہیں کہ اللہ کے پاس واپس چلا جانا ہے، تو بیچ میں یہ جو برزخ کا سلسلہ یا جہانوں کا سلسلہ ہے، ہم اس کو ادراک کریں، ہمیں واپس اپنے مرکز میں پلٹ کر جانا ہے۔ یاد رکھیے، ہم جس کچھ نہ تھا تو میں آیا تھا، وہاں سے اس نے ہمیں اپنے ارادے سے خلق کر کے بھیجا۔ اب جب ہم واپس پلٹ جائیں گے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، حتیٰ کہ موت کو بھی مینڈے کی صورت میں لا کر ذبح کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ تو خدا کہتا ہے تب میں پکار کر کہوں گا ہے کوئی جو اب میرے مقابلے میں آئے؟ یا رب العزت، پہلے کسی کی کیا مجال تھی کہ وہ تیرے مقابلے میں آئے؟ صرف اپنی جہالت اور اپنی چھوٹی سی عقل کے تحت وہ شور کرتا تھا انسان، میں سب کچھ ہوں، میں سب کچھ ہوں۔ آج جس کے پاس 4 پیسے دولت آ جاتی ہے وہ فرعون وقت بن جاتا ہے کہ میں ہی سب کچھ ہوں۔ وہ سب کچھ خرید لینے پر اتنا وہ پرسکون ہوتا ہے کہ مجھے کوئی چیز گزند نہیں پہنچا سکتی کیونکہ میں ہر چیز کو خریدنے کا اہل ہوں۔ لیکن پروردگار عالم اس کی رسی ڈھیلی اس لیے کیونکہ جب جس ماحول میں جتنی اس کو وسعت دی گئی ہے وہ اس کے انتہا کی وسعت ہے۔ جب وہ ہر چیز کی انتہا سے آگے گزر جاتا ہے تب اس کی رسی کھینچی جاتی ہے، اور اللہ میاں صبر رکھتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں صبر میرا اعزاز ہے، میرا صبر میری پہچان ہے، صبر میری صفت ہے، اور میں جلدی گھبراتا نہیں ہوں، میں ہر چیز کو دیکھتا ہوں۔ لیکن جب وہ اپنی حد سے، لمٹ سے آگے بڑھتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس رسی کو اس لیے کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ اپنے انجام سے دوسروں کو ایک مثال دے سکے، ایک حقیقت بتا سکے کہ حقیقت یہ ہے دراصل میں جس کو میں پتہ نہیں کیا بنا کے بیٹھا ہوا ہوں۔ تو پاک پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو اس شعور اور اس حقیقت سے بہراوری عطا فرمائے کہ میں انسان پروردگار عالم کے نور سے وجود پاتا ہوں۔ وہ نور پروردگار، جیسے اس نے فرمایا کہ میں نے آدم کا پتلا بنایا تو میں نے اذا نفخت من روحی، اپنی روح کو اس میں داخل کیا، تو روح پروردگار کے بغیر کائنات میں ایک ذرہ بھی ایکسسٹ نہیں ہوتا۔ یہی آپ کے حضور میں ہمیشہ سے عرض کرتی چلی آ رہی ہوں، اسی کو ہم نے سمجھنا ہے، اسی کو ہم نے جاننا ہے، اور آگے بڑھتے ہوئے اپنے ذات کے اس نور سے اپنے خدا کی ذات تک پہنچنا ہے۔ آئیے کہ ہمیں یہ سلسلے جو راستے میں ہمیں پڑھنے والے ہیں، یہ جو جہان ہم نے، ہماری روح نے الہ راجعون ہونے تک، اپنے مرکز میں واپس جانے تک جس سفر کو طے کر کے جانا ہے، اس کو سمجھنے کا ادراک لے کر، کیونکہ یہ جو تصور خالی اتنا ہی ہے کہ بس میں گیا تو ختم، میں اپنے بیٹھ جاؤں گا تو میں اپنے نور کے مرکز میں اور میرا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اس سے پہلے کے راستے کے سفر روح آپ نے اتنی کثیف کر ڈالی ہے کہ اس کو طہارت میں اپنے مرکز میں لوٹ کر جانے کے لیے اتنی پاکیزگی اور صفائی چاہیے۔ جو ہم ابھی سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ہے، عیسیٰ چوتھے آسمان پہ ہیں، جناب الیاس کہیں پہ ہیں، جناب ادریس ہیں، جناب خضر زمینوں پر ہیں، اور ہم مختلف چیزوں کو سوال کرتے رہتے ہیں، نہیں جو سنتے ہیں
کوئی ادھر سے سن لیتے ہیں، کوئی ادھر سے سن لیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، یہ وہ ارواح ہیں جو اتنی طاہر اور پاک ہیں کہ وہ کہیں بھی کسی وقت بھی کسی منزل عرشی اور الہی پر پہنچنے کے اہل ہوتے ہیں. ان کی روحوں میں نجاستیں اور وہ گندگی اور غلاظت نہیں ہے جس کو مختلف عالمین میں سے طہارت اور پاکیزگی اور صفائی کی ضرورت ہو. اسی لیے رسالت مآب زمینوں سے آسمان تک معراج حاصل کرتے ہیں، ہر آسمان پہ گھمائے جاتے ہیں، اور خدا ان کی ذات کے لیے طہارت کی سند ہمیں کائنات میں دیتا ہے کہ میں نے ان کو اس طرح پاک و پاکیزہ رکھا جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. وہ طاہر و پاک ہیں، ان کی سندیں ہمیں مل چکی. اب ہمیں یہ سوچنے کی یا فکر کرنے کی کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ وہ معراج پہ عرشوں پہ کیسے گئے، اس لیے کہ وہ عرش تا زمین اس پاکیزہ اور طاہر اس انرجی کے ساتھ منسلک ہیں جس سے عالم کا نظام چلتا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے. ہمیں اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم رسالت کی اپنی طرف سے خواہ مخواہ تعریفیں کر رہے ہیں یا وقت یا عظمت بتا رہے ہیں، بلکہ پروردگار عالم کے نظام کی وہ حقیقت ہے جس کو اس نے اپنی کتاب میں واضح کی فرمایا ہے. اور اس نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں نے جو آج ان پر نازل کیا میرے بندو وہ ہے متقی اور ایمان جو اس پر ایمان لائے ہیں. اور صرف یہ نہیں، یہاں نہیں، پروردگار عالم نے یہ بھی فرمایا شروع ہوتے ہی قرآن مجید سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں کہ اور جو ان سے قبل نازل ہوا اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. یعنی کہ صرف یہ میرے رسول اور یہ سامنے چونکہ کلمہ پڑھ لیا، اور ہم تو آج بھی وہ ایمان تو نہیں لائے ہوئے، ہم نے صرف کلمہ رٹا ہوا ہے. ہمیں تو کلمے کی بیسک کا بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کتنی قوت موجود ہے. کبھی کوئی وقت میں ہمارے گفتگو کے دوران یہ بات آ گئی تو انشاءاللہ العزیز اس کلمے کی حقیقت پہ بھی ضرور گفتگو ہوگی کہ اللہ کے معنی کیا، بسم اللہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے، اور اولو الامر کی وضاحت جو علی ولی اللہ سے آتی ہے وہ دراصل میں کیا ہے. اگر ہمیں ان سب کا شعور نہیں، علم نہیں، تو یقین کیجئے کہ ہم نے اپنا وقت ضائع کیا. تو اسی کے ساتھ آپ کی خوبصورت سماعتوں کو دعوت فکر دیتے ہوئے آپ سے آج کے اس دن کی گفتگو کے بعد اجازت چاہوں گی، اور امید رکھتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت کر سکی، اور انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اپنی ہوست طاہرہ ربا کو اجازت دیجیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. خدا حافظ، فی امان اللہ.